السلام علیکم، میرا نام ہے علینا عباس۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں قرۃ العین حیدر کا ناول آخری شب کے ہمسفر۔ سب سے پہلے اس کا تعارف بیان کروں گی کہ اس ناول میں قرۃ العین حیدر نے معاشرتی، سیاسی، نظریاتی، انقلابی، جاسوسی اور رومانوی تناظر کی ہم آمیزی کے ساتھ ایسا قصہ ترتیب دیا ہے جس میں معلومات، پرافکار اور جذبات سے بریز احساسات بھی ہیں، قدرت کا حسن بھی ہے، جمال کے ساتھ ساتھ جلال کا نظارہ بھی ہے، اور نور و نغمہ کے ساتھ ساتھ جنگ و جدل بھی ہے۔ آخر شب کے ہم سفر میں جس تحریک کا ذکر کیا گیا اس کا تعلق بنگال کی سرزمین سے ہے۔ تحریک سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی بنگال سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے دیپالی سرکار، ریحان الدین اور اما دیوی اس کہانی کے مرکزی کردار ہیں۔ ریحان الدین جو ہے وہ دہشت پسند تحریک کا رکن ہے جس نے خوبصورت اور پرسکون زندگی کا خواب دیکھا ہے۔ اس کی زندگی میں ہر طرح کی آسائش و آرام موجود ہے۔ وہ جہاں آرا سے محبت کرتا ہے لیکن اس کی رفاقت کے لیے اسے فاقوں سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ جہاں آرا کے برعکس دیپالی سرکار سے ریحان کا رشتہ جذباتی نہیں بلکہ ہم آہنگی کا نتیجہ ہے۔ ریحان کی زندگی میں تیسری لڑکی ام رائے بھی ہے جو اپنے دل میں ریحان کے لیے کشش رکھتی ہے، اس لیے تو وہ ریحان اور دیپالی کو الگ کروانا چاہتی ہے۔ اس کے لیے وہ دیپالی کے والد سے شادی کر لیتی ہے تاکہ ریحان سے اس کی ملاقات ہوتی رہے، لیکن یہ کوشش بے سود ثابت ہوتی ہے۔ دیپالی اور ریحان الدین کی کہانی محبت، بغاوت، سیاست سے وابستگی کے باوجود آخرکار ناکام ہو جاتی ہے۔ موضوع کے حوالے سے بات کی جائے تو آخر شب کے ہم سفر کا عنوان فیض احمد فیض کے مشہور مصرع ہے، وہ ہے: آخر شب کے ہم سفر فیض نہ جانے کیا ہوئے، راہ گئی کس جگہ صبح کی در نکل گئی سے ماخوذ ہے۔ اس ناول کے موضوع کے بارے میں نقادوں میں اختلاف رائے موجود ہے۔ اس سلسلے میں ایک نقطہ نظریہ یہ بھی ہے کہ قرۃ العین نے اس ناول میں بنگال میں چلنے والی بائیں بازو کی دہشت پسند تحریک کو موضوع بنایا ہے جو 20ویں صدی عیسوی کی تیسری دہائی سے شروع ہوئی ہے اور 1947 تک قیام پاکستان تک چلتی رہی۔ نیلم فرزانہ اسی نقطہ نگاہ کی حامی ہے۔ سرزمین بنگال کی دیومالی فضا میں پروان چڑھنے والی بائیں بازو کی دہشت پسند تحریک اور اس کا علامتی انجام اس ناول کا موضوع ہے۔ اس کے علاوہ باقی نقادوں کی رائے یہ ہے کہ قرۃ العین حیدر نے ناول آگ کا دریا کچھ اس طرح اس ناول میں مختلف تہذیبوں کی آمیزش کو بیان کیا ہے۔ بقول شمیم احمد، جس طرح آگ کا دریا میں بھکتی تحریک ہندو مسلم تہذیب کے اشتراک کا نمائندہ تھی، اسی طرح اینگلو انڈین طبقے کی وہ مغربی اور ہندوستانی تہذیب کے اشتراک کا ایک لمحہ خیال کرتی ہے۔ آخر شب کے ہم سفر میں انہوں نے اس طبقے کو بنیادی اہمیت دی ہے۔ چنانچہ یہ بات درست ہے کہ ہندوستان کی مختلف تہذیبوں کا مطالعہ قرۃ العین کا پسندیدہ موضوع ہے، جس ناول کا بھی موضوع ہے، کیونکہ اس ناول کا بھی جو موضوع ہے وہ بھی ہمیں تہذیبوں کے متعلق ہی نظر آتا ہے۔